ہر طرح کی تکلیف میں شریک رہنے والوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس وجہ کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، سمجھایا ہے۔ اگر ہم اس وجہ پر توجہ دے دیں تو طلاق نہ ہو، لڑائیاں نہ ہوں، کاروبار خراب نہ ہو، معاشرے میں بگاڑ نہ آئے۔ آج ہم اس حوالے سے انشاءاللہ درس تفسیر میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات، میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ سورہ حجرات کو ہم آپ سے الگ سے ذکر کریں گے سورہ حجرات کے حوالے سے، تو سورہ حجرات کی میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو کہ پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ آج دوستیاں ٹوٹتی ہیں، بعد میں شرمندگیاں ہوتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، بعد میں شرمندگیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بعد میں شرمندگیاں ہوتی ہیں۔ وہ اولاد اب کھا رہی ہے، اب وہ بیٹے بیٹیاں اب کھا رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر کھانے کو آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بات کہیں تو شروع ہوئی تھی نا۔ اگر اسی بات کی تحقیق کر لیتے، اگر اسی بات کی پوچھ گچھ کر لیتے، گھر نہ بگڑتے، گھر نہ ٹوٹتے، طلاقیں نہ ہوتی، کاروبار برباد نہ ہوتے۔ فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم کسی قوم کو تکلیف دے بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ اس چیز سے بچو۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے، تفسیر میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد مت کرو۔ ہمارے ہاں اماں بھی غلطی کر سکتی ہے، بھائی بھی غلطی کر سکتا ہے، شوہر بھی غلطی کر سکتا ہے، بیوی بھی غلطی کر سکتی ہے، بہن بھی غلطی کر سکتی ہے، بیٹی بھی غلطی کر سکتی ہے، بیٹا بھی غلطی کر سکتا ہے، غلط بیانی کر سکتا ہے، دوست جس کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے وہ خود غلطی کر سکتا ہے یا خامخواہ بھڑکایا جا رہا ہے۔ جو آپ کے پاس خبر لے کر آ رہا ہے نیگیٹو، اس کے حوالے سے جس کے پاس آپ کو کچھ میچول جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے خلاف آپ کے پاس خبر لے کر آ رہا ہے، آپ اس کو کہیں بھائی ایک کام کرتے پوچھ لیتے ہیں، اوقات پہ آ جائے گا، پتہ کر لیتے ہیں، اوقات پہ آ جائے گا، ادھر ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ جائیں گے۔ کیوں پھولنے لگ جائیں گے؟ اس لیے پھولنے لگ جائیں گے کہ اس نے اگر پوچھ لیا اور میں جھوٹا نکلا تو یہ مجھے ذلیل کر دے گا۔ ہمارے معاشرے کا بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک شخص پر فیصلہ کرنے کے لیے، رائے قائم کرنے کے لیے اس شخص کے حوالے سے اس شخص سے مڑ کر پوچھتے نہیں ہیں، یار یہ کام تو نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، یہ بات تیری ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب اس کا پیرامیٹر چیک کریں نا، اس کی بات کتنی لمبی ہے، اس کی بات میں کتنا فساد ہے، اس کی بات میں کتنی خرابی ہے، اس خرابی کا اندازہ لگائیں۔ اگر خرابی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب رسی کاٹنی ہی پڑے گی تو کاٹ دیں، اس وقت پھر آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس بات کا کوئی پیرامیٹر نہیں دیکھا، اس بات کی گہرائی نہیں دیکھی، اس بات کی چوڑائی نہیں دیکھی، آپ نے ڈائریکٹ فیصلہ کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ تو پھر ہوگا یہ کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے۔ آج طلاق ہو جانے کے بعد اولاد رول رہی ہے، کون شرمندہ ہے؟ آگ کس کے گھر میں لگی؟ گھر کس کا ٹوٹا؟ بھائیوں میں دراڑ آنے کے بعد ایک بھائی کہیں بیچارہ تڑپ رہا ہے، ایک بھائی کہیں تڑپ رہا ہے، نقصان کس کا ہوا؟ اس شخص کا نقصان ہوا جس نے آپ کا گھر توڑا، یا آپ کا نقصان ہوا کہ آپ کا بازو کٹ گیا، یا آپ کا نقصان ہوا کہ آپ ہی دو ٹکڑے ہو گئے؟ کس کا نقصان ہوا؟ اس زبان سے لفظ نکالنے والے کا نقصان ہوا یا آپ کا نقصان ہوا؟ اگر اسی وقت آپ تحقیق کر لیتے،
آج آپ کا گھر سلامت ہوتا، آج آپ کے بھائی آپ سے ملے ہوئے ہوتے، آج آپ کی بہنیں آپ سے ملی ہوئی ہوتی، آج آپ کے رشتہ دار آپ سے ملے ہوئے ہوتے، آج آپ کا کاروبار سلامت ہوتا، لیکن ٹوٹے کہاں سے آپ؟ ادھر سے دل میں خیال آیا، ادھر سے کسی نے کان میں پھوس کی، اب فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اب آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ لیکن اس شرمندگی کا مداوع کیا ہے؟ کیا حل نکالیں گے آپ اس شرمندگی کا؟ کیا گھر کا اجڑ جانا کافی نہیں ہے؟ کسی بھی معاشرے میں غلط بیانی جو ہوتی ہے وہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے دنیا کے کئی ملکوں میں جتنی قتل پر سزا نہیں ہے جتنی جھوٹ بولنے پر سزا ہے، کہ آپ نے جھوٹ بولا نا اس کی سزا زیادہ ہے، قتل کرنے کی سزا کم ہے۔ اور قرآن نے جھوٹے کو کتنی بڑی خطرناک سزا دی ہے، فرمایا فاسق ہے، ادھر سے گزرے فاسق، ادھر سے گزرے فاسق، ادھر سے گزرے فاسق، سامنے آئے فاسق، کھانا کھا رہا ہے فاسق، بیٹھا ہوا ہے فاسق، چلتے پھرتے اس کے اوپر ٹائٹل لگا دیا فاسق۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھر توڑتا ہے، رشتہ داریاں تباہ کرتا ہے، یہ بھائیوں کو توڑ دیتا ہے، یہ غلطی بیوی بھی کر سکتی ہے، یہ غلطی بہن بھی کر سکتی ہے، یہ غلطی بھائی بھی کر سکتا ہے، لیکن سب کو کنٹرول میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھ لیتے ہیں، ابھی پتہ کر لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، سامنے والے کا پردہ رکھ لیں، لیکن اب ہو جائیں اس سے خبردار، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے گھر کو توڑنے والا یہی ہے، میرے بھائی کو توڑنے والا مجھ سے یہی ہے۔ ایک بھائی ایک جو نا وہ بہن بھائی آپس میں ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے دکھ پر روتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کو کھانے کو آ گئے، کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ منہ نہیں ملاتے، کیا ہو گیا ہے کہ ایک مر جائے دوسرے کو اس لیے آنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں، جہان کی ویار اس کو کھا جاتی ہے، شرمندگی لوگوں کی پشیمانی کی وجہ سے آ جاتا ہے، اور پھر جب آ کے کھڑا ہوتا ہے پھر پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، بھائی مجھے معاف کر دو، بہن مجھے معاف کر دو۔ اب مر جانے کے بعد بھائی اور بہن سے تعلق جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جب زندہ تھا تو سب سے ناپسندیدہ تھا، آج کون سا اس کے اندر جناب ہیرو جواہر لگ گیا ہے کہ آج تو اس کے پاؤں بھی چوم رہا ہے، آج اس کے ہاتھ بھی چوم رہا ہے، آج اس سے معافیاں بھی مانگ رہا ہے۔ جب تک بہن زندہ تھی تب تک تیری تھی، تیری نہیں تھی، اب مر گئی تو تیری بہن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس غلط خبر لانے والے کی تحقیق نہیں کی، کبھی اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا، کہیں میری غلطی تو نہیں ہے۔ جب گھر تباہ ہونے لگے، جب معاشرے بگڑنے لگے، بٹنے لگے، وہ اگر اس چیز پر تھوڑی سی توجہ دے دینا تو ایسا حال نہ ہو کہ جب بعد میں اجڑے ہوئے کھیت کی طرح، اجڑے ہوئے باغات کی طرح، اجڑی ہوئی کیاریوں کی طرح، اجڑے ہوئے پلاٹوں کی طرح آپ کو ویرانیاں ہی ویرانیاں نظر آ رہی ہیں۔ صرف کرنا کیا ہے؟ تحقیق کرنی ہے۔ اس بات سے، اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں معلومات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 4 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک شخص اگر عادل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے، جو بندہ سچا ہے، آپ نے تحقیق کی، آپ کو تسلی ہو گئی، آپ نے کہا بندہ ٹھیک ہے، اب آپ کیا کریں؟ اب آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے یار ہم اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس کو بٹھا لیں سامنے والے کو، بھائی بیٹھ کے بات کرو، بھائی ہے بیٹھ کے بات کر لیں، بیگم ہے بیٹھ کے بات کر لیں، ماں ہے، کوئی ہے جو ایکس وائی زیڈ جس کے خلاف آپ کے کانا پھونسی کی گئی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپس میں دوست ہیں، بزنس پارٹنر ہے، ساتھ بٹھا لیں، بات کریں، بات کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اور رسی توڑنی ہی ہے تو توڑیں، لیکن اس کو سامنے والے کو اس قدر تو سامنے اس کے لا کے کھڑا کر دینا کہ وہ اپنی غلطی کو خود پہچان رہا ہو، ہاں یار میری غلطی۔ اب جب آپ اس کو کہنا کہ ٹھیک ہے ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب گفتگو ہو رہی ہے، اب وہ نہ آپ کو پشیمانی ہے نہ اس کو پشیمانی ہے، اور بھائی بہن چھوڑے نہیں جاتے، جی ہاں ماں باپ چھوڑے نہیں جاتے۔ آج یہ جو اولڈ ایج ہوم بڑھ رہے ہیں، آج یہ جو جدائیاں اور تنہائیاں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کئیوں کے ساتھ یہ حالات گزر چکے ہوں گے، بھائی برا لگتا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کو ماں باپ برے لگتے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو جو نا وہ اپنا کوئی
عزیز ساس سسر برے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کچھ برا لگتا ہو، کسی کو کچھ برا لگتا ہو، لیکن اگر آپ تحقیق کرنے جائیں گے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، یار بات اتنی تھی نہیں، بگڑ اتنی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس غلط خبر دینے والے کی تحقیق نہیں کی۔ یہ معاشرتی بگاڑ ہے، یہ معاشرتی خرابی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری بات فرمایا حاکم یک طرفہ بات پر فیصلہ نہ کرے بلکہ فریقین کا بیان سن کر کوئی فیصلہ کرے۔ جب آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ باپ ہیں، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کا یہ کون سا حل نکلا کہ آپ نے کہا ایک دوسرے سے بات نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے، یہ کون سی آپ خاندان کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے یہ تمہارے گھر نہیں جائے گا، یہ تمہارے گھر نہیں جائے گا، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ اسلام نے سل من قطع فرمایا ہے، اس کو ملا جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے۔ اسلام نے کب کہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے؟ ضروری کیا ہے؟ تیسری بات، غیبت کرنے والے اور چغل خوری کرنے والے کی بات ہرگز قبول نہ کی جائے۔ سب سے بڑا ایک جو آپ کو میں اور ٹاپک دینے لگا ہوں جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو کسی کے خلاف آ کر بتا رہا ہے نا، وہ آپ کے خلاف بھی کسی کو جا کے بتا رہا ہے، کیونکہ یہ جو چغل خور ہے، یہ جو غیبت کرنے والا ہے، یہ ایسا اخلاقی طور پر کمینہ اور پست آدمی ہے، یہ کسی کی بھی برائی کو بیان کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ آپ کی بھی برائی بیان کرے گا، آپ کے خلاف بھی برائی بیان کرے گا، یہ آپ کا بھی گھر تباہ کرے گا، آپ کے خلاف کسی اور کا گھر بھی تباہ کرے گا۔ اس کے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، ان کو رونے پہ نیند آتی ہے، یہ جب تک دو چار لگائی بجھائی نہ کر لیں ان کو سکون نہیں آتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کسی اور کے خلاف باتیں آگے بتاتے ہیں اور آپ نے جو بات کی ہے وہ کسی اور کو جا کے بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ معاشرے میں کوئی اچھے نہیں ہوتے، ان کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی غلیظ اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔ اگلی گفتگو، اگلا بات سمجھیے، کسی بھی کام میں جلدی نہ کریں کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلدی نہ کی جائے۔ کیوں؟ اگر آپ جلدی کر بیٹھیں گے نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر اب آپ ہاتھ ملیں۔ یہ جو قتل غارت گریاں ہو جاتی ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ جو فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اینٹی وہ آپ کا جو سوشلسٹ سسٹم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اینٹی ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اینٹی اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر دیا۔ غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی کا احساس دلا دیں، اب جدا ہو جائیں۔ اب جب واپس آئے نا تو اس سے تعلق جوڑنا ہے تو جوڑ بھی لیں، اس سے مل بھی لیں، آپ کو خود کو ملنا پڑے اس سے مل لیں، آپ کے ہاں تباہی اور بربادی نہیں آئے گی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں پر ضرور توجہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام تعلقات کو توڑنے سے روکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ قطع تعلق ہی نہیں کرنی ہے بلکہ جوڑنا ہے۔ تو اگر آپ کو جوڑنا ہی پڑ رہا ہے، اگر توڑنا ہی پڑ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا الحب للہ والبغض للہ، آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آپ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہو گیا اس کا کوئی اللہ والا معاملہ؟ کیا کافر و مرتد ہو گیا ہے؟ کیا وہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے؟ اب تک قطع تعلق کی کر دیجیے۔ اب کیوں خام خواہ ایسے معاملے میں پڑ گئے ہیں؟ ہمارے ہاں قومی لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاں عصبی لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں، خاندانی لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں، بزنس کی لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑائیاں نہیں ہوتی۔ آپس میں محبتیں تو بڑھ جاتی ہیں، آپس میں تعلق داریاں تو بڑھ جاتی ہیں، کسی طرح کی بھی تعلق داریاں بڑھ جاتی ہیں، اپنی بیٹی بدعقیدہ کو دے دیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے۔ یہ وجہ بنتی ہے گھر ٹوٹنے کی، یہ وجہ بنتی ہے فساد پھیلنے کی، یہ وجہ بنتی ہے معاملات کو خراب ہونے کی۔ جس گھر میں طلاق ہو جائے، جس گھر میں بہن جناب وہ طلاق ہو کر واپس آ جائے، جس گھر کے بچے ویران ہو جائیں، رل جائیں، اب بہن ہے وہ گھر میں آئی ہے، بھائی اس کی شادی تو کرے گا، اس نے کرنی ہے، اگر اس کی عمر ہے، نہیں تو اس کی بہن ہے اس کو پھینکے گا نہیں، لیکن اس بہن کو اپنی اولاد کا غم کھا جائے گا۔ اس کے شوہر کو جو سابقہ شوہر ہو چکا، اب اس کو اولاد کی جو ہر وقت کی بے چینی ہے، بے چارگی ہے، وہ کھا جائے گی۔
یہ جو عمریں جلدی جلدی ختم ہونے لگ جاتی ہیں نا، یہ جو زبردستی بڑھاپے آنے لگ جاتے ہیں، وہ انہی غموں کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہی چیزیں بنتی ہیں گھر خراب ہونے کی، یہی چیزیں بنتی ہیں فساد پھیلنے کی۔ ایک چیز جس کو جناب وہ باندھنا ہے، جس کو گرہ باندھ لینی ہے، جس کو سینے پہ جناب وہ لکھ لینا ہے، وہ یہی ہے کہ کیا ہے؟ تبینو، آپ کیا کرو؟ اس کے بارے میں خبر لے لو۔ کیوں؟ اس لیے خبر لے لو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے پاس تم کوئی جہالت میں قدم اٹھا بیٹھو، انجانی میں قدم اٹھا بیٹھو اور پھر شرمندہ ہو رہے ہو۔ اب شرمندگی باعث شرمندگی ہی ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس درد کا، اس غم کا مداوع کوئی نہیں ہے۔ اس کا احساس اس کو ہے جس کا گھر ٹوٹ چکا، اس کا احساس اس کو ہے جس کا بھائی جدا ہو چکا، اس کا احساس اس کو ہے جس کی بہن جیتے جی مر چکی، اس کا احساس اس کو ہے جس کے ماں باپ اس کے لاش کے ہوتے ہوئے، اس کے جیتے جی ہوتے ہوئے بے اولاد ہیں۔ کب ہوگا؟ جب اس کو احساس ہوگا۔ احساس نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی برکتیں عطا فرمائے۔ اسی آیت جناب سورہ مبارکہ سے 2 آیات اور ہیں، انشاءاللہ اگر آپ لوگ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ کچھ گفتگو اس طرح کی ہے کہ جو ہمارے معاشرتی جو ضروریات ہیں نا، ان کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی برکتیں عطا فرمائے۔